سلام اللہ علیہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، یعنی بغیر باپ کے، ماں تو ہے سیدہ مریم، تو اس وقت بڑی پریشان اور پریشانی کی کیفیت باہر نکل گئی کافی۔ جب ایسی جگہ پر پہنچی تو ایک کھجور کا تنا اس کو زور سے پکڑا تو وہ اس وقت وہ ولادت کا وقت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پانی کا چشمہ نیچے سے جاری ہو رہا ہے اور اوپر سے میں آپ کے اوپر یہ کھجوراں گرا رہا ہوں، پانی کا چشمہ، پانی پیو، کھجور کھاؤ، تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، کس سے؟ اپنے بیٹے عیسیٰ کو دیکھ کر۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ ہاں کوئی اگر ملے تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کسی انسان سے آپ نے کلام نہیں کرنی۔ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں اپنے رب کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، بالکل میں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ یعنی جیسے کھانے کا روزہ، پینے کا روزہ، اسی طرح بات کرنے کا بھی روزہ تھا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، جس وقت سیدہ مریم، اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ کیسے دیا؟ پہلے تو کہنے لگی اس سے بہتر تھا کہ میں مر چکی ہوتی۔ حوصلہ کیسے ہوا؟ اس وقت ہوا جو ہی ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو انہوں نے ولادت کے فوراً بعد ہی اپنی ماں کو تسلی دی۔ اللہ نے ان کو بلوایا اور وہ بولے، اور ماں کو اس وقت تسلی ہوئی۔ پھر انہوں نے ہمت کر کے اپنے بچے کو اٹھایا۔ ہن کوئی گل نہیں، ہن خود ہی وہ گلاں کردا پیا، ہن خود ہی وہ جواب دے لوے گا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، جس وقت اٹھا کر قوم کے سامنے لائی تو کہنے لگے بڑا عجیب کام، اس طرح سمجھے سادہ ترجمہ، مریم یہ طوفان کی مچا دیتا ہے، ایڈا وڈا کام کیتا ہی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ایسا برا تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی ویسی نہیں تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہارون کا جو نام لیا گیا ہے، ممکن ہے ان کے بھائی کا نام ہارون ہو، یا حضرت ہارون کی نسل کی وجہ سے وہ ان کو ادھر ملایا گیا، یعنی دونوں وجہ ہو سکتی ہیں۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، انہوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ کلام تو کرنا نہیں تھا، اشارہ کیا۔ قالوا، سارے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم اے جڑا چھوٹا جہا بچہ ہے بالکل گود دے وچ پیا ہے، اس بچے نے ساڑھے نال کیویں گل کرنی؟ ایک ممکن ہے یہ ساڑھے نال گل بات کرے؟ کدی بچے بھی گلاں کردے نے۔ ہاں جدوں اللہ تعالیٰ بلوا لوے اپنے یوسف پیغمبر دی گواہی واسطے تے اللہ تعالیٰ بچے نو بلا لے، اللہ تعالیٰ یہ اس کی رحمت ہے، جب چاہے جس کو چاہے بلوا لے۔ اسی طرح اللہ کا ایک ولی جریج ہے، صحیح البخاری کے اندر آتا ہے کہ وہ جب جنگل کے اندر عبادت کرتا تھا، جنگل بیابان کے اندر علیحدہ الگ تھلگ ہو کر ایک اپنی کلی بنائی، وہاں عبادت کر رہے، نفل پڑھ رہے، عبادت کر رہے۔ تو کئی دن ہو گئے لیکن ماں کو ملنے اپنی بستی کے اندر نہیں آیا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، اپنی ماؤں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، باپ کے ساتھ الفت سے پیش آؤ۔ باپ کا ایک ایک دن اور ماں کا ایک ایک لمحہ تم ساری عمر بھی جو چاہے کر لو، کبھی چکا نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنے والد صاحب کے سامنے بدتمیزی سے، برے الفاظ سے بولنا یہ تو ممکن ہی نہیں۔ قرآن نے یہ کہہ دی ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، جو مرضی وہ کر دیں، باپ نو اینا بھی نہیں آ سکتے اوہو یا اف، اے کی کیتا جائے۔ باقی برا پلاؤ تے دور دی بات ہے، اے لفظ اف یہ بھی نہیں آ سکتا۔ قرآن نے، شریعت نے پابندی لگا دی۔ لہذا جب وہ اس علاقے میں ایک خاتون کے ہاں جب ناجائز بچہ ہوا
تو سارے لوگوں نے اب اندازہ لگانا، کہا وہی بندہ جو خیمہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے عبادت کر رہا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ ایسے عبادت کے ڈھال میں، تو ممکن ہے وہی برا ہو، وہی بندہ ہو بدکار۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ جب ان سارے لوگوں نے ان پر تہمت الزام لگا دیا، تو اب کیونکہ اس سے پہلے ماں آئی، باہر کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹا جریج، لیکن وہ نفل پڑھ رہے ہیں، باہر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے آوازیں دی، وہ نہیں ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی، بار بار آتی ہے، تو پھر آئی، تو کہنے لگی پھر جا، اللہ تعالیٰ تجھے کسی بدکار عورت، فحاشہ عورت کا منہ دکھائے۔ تو وہی ماں کی بد دعا تھی، ولی پہ بھی آ گئی۔ تو انہوں نے، لوگوں نے جب اس کے ساتھ یہ رویہ کیا، منہ کاڑا کیا، گدھے پر بٹھا کر، اب کہنے لگے یہ ہے وہ جو ایسے عبادتیں کر رہے ہیں، اور اس کی کیفیت دیکھو کتنا برا انسان ہے۔ تو کہنے لگے لوگوں میری بھی تو بات سن لو، میری بھی تو بات سن۔ بات یہ ہے کہ جو ماں کی نہ مان کر نفل پڑھتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے، وہی حالتیں ہوندی، پاویں وہ زمانے دا ولی کیوں نہ ہو، وہی حالتیں ہوندی۔ لہٰذا دعا کی انہوں نے اور اللہ سے معافی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی پھر بھی لاج رکھی۔ اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ تو لاج کیسے رکھی؟ وہی نومولود چھوٹا سا بچہ پیدا ہونے والا، اس نے کہا جریج تو اللہ کا پاک ولی ہے، ایسا ویسا نہیں ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو لہٰذا سیدہ مریم، ان کی صفائی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں دی۔ تو کیسے دی؟ جب انہوں نے کہا کلام کیسے کرے گا، گود میں ہے، یہ کیسے باتیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی جب دی تو کیا انہوں نے بولا؟ قال انی عبداللہ۔ کائنات کے لوگوں، میری ماں سیدہ مریم کو ایسا کوئی برا ایسا ویسا لفظ بولنے سے پہلے توجہ سے سن لو، انی عبداللہ، میں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب۔ دوسری بات یہ ہے اللہ نے مجھ کو صاحب کتاب بنایا ہے۔ تیسری بات یہ ہے وجعلنی نبیّا، اس نے مجھ کو اپنا نبی بنایا۔ تین باتیں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر تسلی، حوصلہ ہوا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے برکتیں۔ واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھ کو وصیت کی ہے، کس کی؟ نماز کی۔ کس کی؟ نماز کی۔ پتہ لگا جیڑا بھی مسئلہ بیان کرو، نماز دا وچ مسئلہ پھر بھی آ ہی جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل جب ان کو چھوڑ کر آئے، حضرت ابراہیم چند دنوں کے لیے، سیدہ ہاجرہ بھی ادھر ہے، تو کوئی وہاں پہ چیز نہیں، نہ بیت اللہ، نہ کوئی آبادی، نہ دکان، نہ مکان۔ تو کہنے لگے اللہ میں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نمازی بن سکے، گھر بیت اللہ آباد ہوئے گا، نماز پڑھیں گے، اس لیے۔ تو یہاں بھی یہ آ گیا کہ ان کو اللہ نے وصیت کی بالصلاۃ، نماز کے ساتھ۔ نمبر 2 والزکاۃ، زکوٰۃ کے ساتھ۔ ما دمت حیا، جب تک میں رہوں گا، یہ دونوں چیزوں کی وصیت کی گئی ہے۔ وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ پیغمبر، نبی ہو کے، نبی اینی وڈی شان، اینی عظمت، نبی ہو کے تے اپنی ماں دے نال کنی محبت دے جملے بول رہے ہیں بھی، والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے ایسا سخت، جبار اور بدبختی کرنے والا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا نرم مزاج بنایا ہے، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا۔ یعنی پیچھے حضرت یحییٰ دی بات آئی ہے تو انہوں نے بارے میں آئی ہے کہ اپنے والدین نہ بڑا اچھا سلوک کرتے سن پچھلے رکوع دے اندر، اور نال ہی حضرت عیسیٰ دی بات آئی ہے پھر، کیونکہ باپ تو ہے نہیں، اللہ نے والدہ کی وہاں بات کی کہ والدہ کے ساتھ وہ بڑا اچھا سلوک کرنے والے۔ والسلام علیہ یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی اس دن بھی مجھ پر سلام ہے۔ ویوم اموت، جس دن میری وفات ہوگی۔ ویوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ ہوں گا۔ یہ تینوں مقامات پر مجھ پر اللہ کی طرف سے سلام سلام سلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا